کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ خواجہ میر درد ایک سچے صوفی اور مذہبی انسان تھے، اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ دل کی کیفیت کو پھول کی خوشبو سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح پھول کی قدر و قیمت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں خوشبو موجود ہوتی ہے، اور اگر اس میں خوشبو موجود نہ ہو تو ایسے پھول اور دھبے میں کیا فرق رہ جاتا ہے، اس میں کوئی حسن اور دل آویزی نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر دل میں عشق الہی نہیں تو دل بیکار ہے۔ دل کا حقیقی منصب یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہو۔ درد اس دل پر افسوس کرتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی یاد نہیں، وہی دل حقیقی دل ہے جس میں محبوب آباد ہو۔ بقول شاعر، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، دل بنایا، لیکن اگر اس دل میں خدا کی ذات جلوہ گر نہیں تو ایسے دل کا کیا فائدہ۔ ایک صوفی کا دل آئینے کی طرح پاک و صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک پاک و صاف رہتا ہے جب تک وہ زمانے کی آلائشوں سے پاک ہو، اور ایسے دل میں خدا کی ذات جلوہ گر نہیں ہوتی جس دل میں دنیا کی آسائشیں ہوں، دنیا کی محبت ہو۔ ایک سچے عاشق کے لیے محبوب کی یاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اگر یاد موجود نہ ہو تو ایسا دل کسی کام کا نہیں۔ دنیا اور اس کے معاملات بعض اوقات محبوب کی یاد سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن عشق در حقیقت ہر چیز سے بے نیازی اور محبوب کی یادوں کو دل میں بسانے کا نام ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس دل میں خدا کی یاد نہ ہو وہ دل ایسے پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور ایسے پھول اور داغ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ اس شعر میں خواجہ میر درد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اختیار مطلق کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر تیری توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو جو کچھ ہم نے کرنا چاہا وہ ہم سے کبھی ممکن نہ ہوتا۔ تو ہی نفع و نقصان پر پوری قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور تیری مرضی کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دنیا و مافیا کے ذرے ذرے میں اسی وحدہ لا شریک کا ظہور ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے جو انسان کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ ہم سے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دنیا میں خدا کی بے پناہ قدرت و عنایات ہیں۔ اگر خدا انسان پر عنایات نہ کرے تو انسان مٹی کی خاک کے برابر ہے۔ انسان میں جو صفات پائی جاتی ہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بلکہ اس کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، اللہ اپنے امر پر پوری طرح غالب ہے۔ اگر انسان کو عملی زندگی میں کوئی اچھا مقام حاصل ہو جائے تو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ انسان اپنی انا کو ختم کر کے ہی خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تکبر کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، نہ کہ انسان کو، جسے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر خدا کی ذات دینے پر قادر ہے تو چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ بقول شاعر، نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط
عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ شاعر اللہ کے حضور عاجزی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تیری رحمت اور شان ہے کہ تو نے مجھے اچھائی کی توفیق دی۔ اگر تیرا لطف و کرم ساتھ نہ ہو تو میری محنت کبھی ٹھکانے نہیں لگ سکتی، یہاں تک کہ ہمارا سانس لینا، قدم اٹھانا، ہر کام خدا کی قدرت اور مرضی کا منتظر ہے۔ اگر خدا ہمیں طاقت نہ دے تو ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انسان کا پورے قد سے کھڑا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سبب ہے۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ میر درد کے شعر میں تصوف کا بنیادی تصور نظر آتا ہے کہ جب تک دل میں دنیا کی محبت بسی ہو تب تک اللہ کی محبت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں فلاح انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی نفسانی اور مادی خواہشات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب بندہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو جائے تو کسی قسم کی آرزو تنگ نہیں کرتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے آج تک جو تمنا، جو خواہش دل میں پیدا کی وہ پوری ہوئی ہے، جسے پانے کی خواہش کی اسے پا لیا، لیکن اب یہ آرزو ہے کہ کوئی آرزو پیدا نہ ہو، اور آرزو کے پیدا نہ ہونے کی خواہش بھی تو ایک آرزو ہے۔ بقول شاعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آرزو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان پوری زندگی ان کو پورا کرتے کرتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ انسانی زندگی خواہشات اور تمناؤں کا دوسرا نام ہے، حالانکہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد قرب الہی کا حصول ہونا چاہیے، اور اس کا حصول مادی اور نفسی خواہشات کو ختم کیے بغیر ممکن ہی نہیں، اور خدا کی محبت میں اس قدر ڈوب جائے کہ اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کسی چیز کی طلب باقی نہ رہے۔ جوں شمع جمع ہومیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر نے خاموش خدمت کی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر شمع کی طرح ہزاروں لوگ اہل زبان اکٹھے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ خاموشی انسان کو معاملات زندگی سے الگ ہو کر اپنے رب کی ذات کے بارے میں سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ جس طرح شمع چلے تو شمع کے جلنے سے روشنی ہر جگہ خاموشی سے پھیلتی ہے، اسی طرح اہل زباں اگر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوں تو ان لوگوں کو خدا کی طرف سے چپ رہنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ کسی کی کردار کشی نہ ہو سکے، اور جس طرح شمع خاموشی سے جل کر اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیتی ہے، اسی طرح اہل زبان لوگ کائنات سے واقف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو خاموشی سے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے راز چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کی عیب پوشی نہ ہو۔ دراصل بات چیت سے بحث و مباحثہ جنم لیتے ہیں جو کہ حقیقت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اہل زبان کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح شمع خاموشی سے پگھلتی ہے اور لوگوں کو اندھیروں میں روشنی فراہم کرتی ہے، اسی طرح اہل زبان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام خاموشی سے کریں۔ بقول شاعر، سرتا قدم زباں ہے یوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ خاموشی دراصل تصوف کا اہم موضوع ہے۔ اہل زبان سے مراد زبان رکھنے والے
ایک تو اس سے مراد عالم ہے اور دوسرے وہ جو زبان کو سنوارتے اور نکھارتے ہیں۔ خاموشی ہی انسان کو اپنے باطن سے خدا کی ذات تک رجوع کرنے کے قابل بناتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اہل زبان اکٹھے ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بحث و مباحثہ غیر ضروری باتوں سے گریز کریں اور فضول باتوں پر اپنا علم ضائع کرنے کی بجائے شمع کی طرح خاموشی سے اپنا کام سر انجام دے۔ ویسے بھی جس میں کوئی ہنر ہوتا ہے وہ خود اس بات کا اعلان نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اس بات کا ادراک کرتے ہیں۔ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ شاعر کا دل عشق حقیقی سے سرشار ہے اور شاعر کہتا ہے کہ جس طرح صبح کی روشنی رات کے اندھیروں کو ختم کر کے ہر طرف پھیلتی ہے، جس طرح صبح کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا، جو وسعت اس روشنی کے پھیلنے میں ہے، اس طرح دنیا کا کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شاعر کا علاج کر سکتا ہے۔ شاعر کے غم کا مداوع اور اس کا علاج ناممکن ہے۔ شاعر کے سینے کے داغ میں بڑی وسعت ہے۔ شاعر اپنی حالت کو صبح سے تشبیہ دے رہا ہے کہ عشق نے میرا سینہ صبح کی طرح چاک کر دیا ہے۔ یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ کسی بھی رفو کرنے والوں کے ہاتھوں سے رفو نہیں ہو سکتا۔ دراصل عشق کا گہرا زخم کسی طور پر بھر نہیں سکتا۔ یہ ایسا گھاؤ ہے جس کی گہرائی کبھی کم نہیں ہوتی۔ مسلسل زخم اس کو گہرا اور ناسور بنا دیتے ہیں۔ عاشق کو محبوب سے جدائی کے صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی رفوگر عاشق کے زخموں کو سینے کی کوشش کرے تو ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ زخموں کی گہرائی رفو کے قابل نہیں ہوتی۔ اس طرح صبح کا طلوع ہونا اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح عاشق کے غموں کا علاج کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اس شعر میں درد نے قلب و باطن کی صفائی اور پاکیزگی کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ اے درد، خدا کے ہاں وہی دل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اس کے عشق سے آباد ہو۔ جس کے دل میں دنیاوی خواہشات معجزن ہوں، وہاں خدا کی ذات کا جلوہ نمودار نہیں ہوتا۔ محبوب حقیقی اسی دل کو اپنا مسکن بناتا ہے جہاں دنیاوی خواہشات کا نام و نشان نہ ہو، جس دل میں آلودگی اور زنگ نہ ہو، کیونکہ گناہ دنیاوی لالچ انسان کے دل کو سیاہ کر ڈالتے ہیں۔ اس شعر میں دل میں خدا کے علاوہ اور کسی اور کے بسنے کو زنگ سے تشبیہ دی ہے۔ اہل صفا کی کامیابی کے انحصار دل میں موجود خدا کی محبت پر ہوتا ہے۔ بقول شاعر، دل اپنا آئینہ سا صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ صوفی لوگوں کے دل آئینہ کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات رہتی ہے۔ اگر دلوں کے آئینہ میں زنگ لگ جائے یا گناہ کے ارتکاب کا خیال بھی آ جائے تو خدا کی ذات جلوگر نہیں ہوتی۔ جس طرح زنگ آلود آئینے میں چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح اگر دلوں میں زنگ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دکھائی نہیں دیتی۔ درد عشق حقیقی کے پرستار ہیں اور چاہتے ہیں کہ دل میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی محبت موجزن ہو، اور اگر خدا نخواستہ غیر اللہ کی محبت دل میں سما جائے تو پھر اہل صفا کا دل زنگ آلود آئینے کی مانند ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، تیرے جلووں سے جو دل روشن نہ ہو وہ دل نہیں، ذکر تیرا نہ ہو جس محفل میں وہ محفل نہیں۔